درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو پڑھ کر سنائے، ہم اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھے اس سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ذات سے قریب کرنے کے بہت سے مواقع دیتے ہیں، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گئے۔ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ انسان جب نافرمانی بہت زیادہ کرتا تھا تو اس کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے اللہ نبی کو اتارتے تھے۔ نبی آتے تھے، انہیں صحیح راستہ بتاتے تھے، غلط راستے سے بچاتے تھے۔ شریعت کی اگر ضرورت ہوتی تھی تو اللہ نئی شریعت اتارتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اسی لیے میں عام طور پر جمعہ کے خطبے میں ایک روایت بھی پڑھتا ہوں: انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون وفي روایت دجالون ثلاثون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ایک روایت ہے میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے۔ کذاب انتہائی اعلیٰ درجے کے جھوٹے، کلہم یزعم انہ نبی، اور وہ 30 تمہارے سامنے آ کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم یاد رکھنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس دنیا میں۔ تو نبوت کا سلسلہ تو محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گیا، اسی لیے ہم بات بات میں کہتے ہیں خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دین کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، دین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میں نے جو باتیں تمہیں قرآن اور حدیث کی بتائی ہیں وہ تمہیں امت تک پہنچانی ہے۔ دین ختم نہیں ہوگا، دین تو قیامت تک باقی رہے گا، وہ تم سب کی ذمہ داری ہے فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی رشد و ہدایت کے بہت سارے مواقع دیے۔ آپ دیکھیے اللہ نے کتنے مواقع دیے اور اس کی فضیلتیں آپ پوری سال سنتے رہتے ہیں۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے رمضان المبارک سے، 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک انتہائی برکتوں رحمتوں والا اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ یہ سلسلہ اللہ نے رمضان سے شروع فرمایا، اور فرمایا رمضان کے بعد 6 دن مزید اگر تم روزے رکھو گے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے بعد ایک نیکی کا 10 گنا ملتا ہے۔ رمضان کا روزہ آپ نے رکھا، 300 دن روزہ رکھنے کا ثواب تو آپ کو ایسے ہی مل گیا۔ 6 دن اور رکھ دو، 60 دن کا روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر 4 مہینوں کو اللہ نے انتہائی محرم بنایا، قابل احترام والے بنائے۔ اور پہلے زمانے میں آج کی طرح گاڑیوں کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، ہوائی جہاز کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ
جو حج کے لیے جاتے تھے تو حج کا احرام شوال سے پہننا شروع کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو لوگ حج کا احرام باندھنا چاہتے ہیں وہ شوال سے باندھ سکتے ہیں. تو شوال سے احرام باندھ کے اپنے گھر سے روانہ ہو جاتے تھے مکہ المکرمہ کی طرف. تو یہ 4 مہینے اللہ نے قابل احترام بنائے. پھر جگہ جگہ پر آپ کو رمضان المبارک کے اندر اللہ نے شب قدر عطا فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں شب برات عطا فرمائے تاکہ عبادت کرو. کیونکہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر دنیاوی لین دین کے معاملات میں جب گھس جاتا ہے تو اللہ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے. غفلت والی زندگی آ جاتی ہے. اللہ اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اس کو موقع دیتے رہتے. بھائی شب برات میں عبادت کر لو, اپنے دل کو تھوڑا صاف کر لو. رمضان کا مہینہ دیا, اس میں عبادت کر لو, دل کو 11 مہینوں کے لیے تیار کر لو. پھر اس کے بعد آپ کو مزید دیں گے. ان مزید دنوں میں 10 دن ہیں جو آپ کے سامنے میں آج بیان کرتا ہوں. جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آیت والفجر ولیال عشر. اس میں اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی. ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم. آپ سب جانتے ہیں اللہ کو اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر قسم کھائی ہے اس کا مطلب آگے آنے والی بات کو اہمیت دینا ہوتا ہے. اللہ آپ کو اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بتانا چاہتے ہیں, وہ بڑی قابل احترام ہے, اسی لیے ہم نے قسم کھائی. چنانچہ اللہ نے قسم کھائی فجر کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کی راتیں. ذی الحجہ کا جب چاند ہو جاتا ہے تو چاند ہونے سے لے کر بقرعید تک جو یہ 10 راتیں ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑی قابل احترام راتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد یہ 10 ذی الحجہ, یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں اگر کوئی بھی نفل عبادت کی جائے یا ان راتوں میں کوئی بھی نفل عبادت کی جائے, اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام وہ عبادت ہے جو ان 10 دنوں میں یا 10 راتوں میں کی جاتی ہے. لہٰذا میرے بھائی جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو انسان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم 2 رکعت نفل دین میں کسی بھی وقت میں یا 2 رکعت نفل رات میں کسی بھی وقت میں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تھوڑا کچھ صدقہ دین میں کر لیا کرو, رات میں کر لیا کرو, نفل عبادت کر لیا کرو, کیونکہ یہ 10 دن جو ہیں وہ قابل احترام ہے میرے بھائی. آج تو 28واں چاند ہے, آئندہ کل 29 اور پھر 30. اب دیکھو اللہ کے ہاتھ میں 29واں چاند ہوتا ہے کہ 30واں چاند ہوتا ہے. جو لوگ فلکیات کا علم رکھتے ہیں, آج ہمارے ایشیا میں سب سے زیادہ اس کے اوپر پکڑ جن کی ہے وہ مولانا سمیر الدین کر کے ہیں جو انگلینڈ مانچسٹر میں رہتے ہیں. ان کی بہت اچھی پکڑ ہے اس کے اوپر, فلکیات کے علم کے اوپر. بڑے بڑے علماء ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بھائی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ کے اندر 30واں چاند ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. یعنی یہ مہینہ پورا 30 کا ہوگا اور اس کے بعد چاند ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. تو آج 28 ہے, شنیچر کو 29 ہے اور ان کے کہنے کے مطابق اتوار کو 30 کا چاند ہوگا. تو گویا کہ سوموار یعنی پیر کے دن سے پہلی ذی الحجہ کے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے, بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, تو روزہ رکھنا اگر چاہتا ہے تو ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. پہلی ذی الحجہ جو سوموار کے دن سے اگر بیٹھتی ہے تو اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں لیکن 9 دن, 10ویں ذی الحجہ یہ تو بقرعید کا دن ہے اور عید کے دن ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. انسان اگر روزہ رکھے گا تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی مہمانی کو ٹھکرانے کا کام کرتا ہے. لہذا اس دن تو روزہ کوئی نہیں رکھے گا. اس دن بھی نہیں رکھنا ہے اور اس کے بعد 3 دن بھی نہیں رکھنا ہے. پورے سال میں 5 دن اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. پورے سال میں
5 دن، ایک تو عید الفطر کا دن، دوسرا بقرعید کا دن، اور بقیہ 3 دن کون سے؟ بقرعید کے بعد والے 3 دن. یہ 5 دن پورے سال کے ایسے ہیں کہ اس میں اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. کوئی آدمی روزہ نہیں رکھنے کا. ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کی مہمانی سے لطف اندوز ہونا ہے. بہرحال عبادت کرنے کے لیے یہ جو 9 دن ہیں، عبادت کے لیے تو 10 دن ہیں، لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. رات کی نفلی عبادتیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، دین کی عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اگر مشغولی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اگر آدمی پورے کے پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 9 ذی الحجہ کہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، آسان سہل زبان میں اگر سمجھنا چاہو تو بقرعید سے پہلے والا دن، بقرعید سے اگلا دن، پہلے والا جو دن ہے جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا قابل احترام دن ہے. احترام دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دن میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے. اس دن میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے. اور عرفہ کا دن کتنا بڑا دن ہے آپ سب جانتے ہیں. عرفہ کا دن بہت بڑا دن ہے، جس دن میں اللہ کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، محمد آج ہم نے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہماری نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے اسلام کو تمہارے لیے دین ہونا پسند کیا. اسلام کو ہم نے تمہارے لیے دین بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 انعام اس عرفہ کے دن میں عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرفات کے میدان میں جو جمع تھے اس وقت یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی. لہذا عرفہ کا دن بہت بڑا دن ہے میرے بھائی، رحمتوں والا، برکتوں والا دن. اسی لیے فرمایا کہ کم از کم 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں پر رک کر میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو آپ تانا دینا شروع کر دو، کیونکہ ہمارے اندر یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اللہ نے اگر مجھے توفیق دی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے توفیق دی اور میں نے روزہ رکھا، اور اگر کسی اور نے نہیں رکھا ہے ہم تو اس کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے، گنہگار، توفیق ہی نہیں ہے تیرے کو روزہ رکھنے کی. میرے بھائیوں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مستحب چیزیں، ضروری چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، ہمت ہے، وقت ہے آپ کے پاس، آپ روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھیے 9 ذی الحجہ کو. اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو تانا مت دیجیے. اگر آپ تانا دیتے ہیں تو آپ کا تانا دینا ایسا ہے کہ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ خود روزہ ہی نہ رکھتے. آپ نے تو اپنے اعمال برباد کر دیے دوسروں کو تانا دے کر. اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کام کاج والا آدمی ہے، پورے دن کام میں رہتا ہے، وہ بیچارہ کیسے روزہ رکھے گا؟ لہٰذا اگر وہ نہیں رکھ پاتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں یہ تو فضیلت والی باتیں ہیں. اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیے، کیونکہ عرفہ کا دن ہے. اس لیے کہ تمام حاجی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ عرفات کے میدان میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں وہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں. ہم روزہ رکھ کے گویا کہ ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو اپنی بدنصیبی کی وجہ سے تیری گھر کی زیارت کو نہیں پہنچ سکا، لیکن جو بندے تیرے گھر کی زیارت کو پہنچے ہیں عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں بس تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے جیسی شکل اختیار کر رہا ہوں، تاکہ میرا یہ شکل اختیار کرنا تجھے پسند آ جائے اور تو میری مغفرت فرما دے. تجھے اتنا پسند آ جائے کہ تو اگلے سال مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا. اسی لیے فرمایا میرے بھائی 9 ذی الحجہ کو کم از کم روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بقیہ پھر 10ویں ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے راستے میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو سب سے زیادہ بڑا عمل اگر کوئی پسند ہے 10ویں ذی الحجہ کو تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہا دیا جائے، یعنی قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بھی پڑھ کر سنائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی
اللہ نے جس آدمی کو گنجائش عطا فرمائی ہو اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس آدمی کو کہہ دو کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائی، وعید کے لیے یہی روایت کافی ہے۔ آخری درجے کا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس آدمی کو کہو کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ضرورت نہیں ہے ہماری عیدگاہ کے قریب تمہیں آنے کی، تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے احکام سے جب پیار نہیں ہے، تم چاہنے کے باوجود، گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہو، تو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ان دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے میرے بھائی۔ بہت ساری روایتیں قربانی کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل اگر وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جائے۔ میں 2 جمعہ سے مسلسل کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ قربانی کے معاملے میں بہانہ بازی سے کام نہ لیا جائے۔ ہم بہانے کرتے ہیں کہ بھئی پیسوں کا انتظام نہیں ہے یا پھر کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس طرح کے بہانے کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا محبوب عمل ہے۔ تھوڑی اپنے آپ کو گنجائش کا انتظام کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکائیں، اپنے بچوں کو تھکائیں اور کہیں کہ بھی اپنے گھر کے اندر قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کا اہتمام کرو اور قربانی کا اہتمام کرنے کے بعد خود بھی اس کا گوشت پیٹ بھر کے کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ اور غریب اور مسکینوں تک پہنچاؤ۔ اپنے ہی گھروں کے اندر صرف اس کے اسٹاک کرنے کا انتظام نہ کرو بلکہ غریبوں تک پہنچاؤ۔ ہم تو اللہ کے فضل سے اتنے خوشحال ہیں کہ کم از کم بقیہ 11 مہینوں میں بلکہ پورے سال کبھی نہ کبھی بازار سے گوشت خرید کر لاتے ہیں، خود کھاتے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں کہ جن کو صرف قربانی کے دنوں میں انتظار رہتا ہے کہ کہیں سے گوشت آئے گا اور ہم کھائیں گے، ورنہ پورا سال ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے بیچ میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جائے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پڑوسی کس حال میں، وہ بھوکا سو رہا ہے، وہ پیٹ بھر کے سو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ہلاکت کے لیے کافی۔ لہذا میرے بھائیوں قربانی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے قربانی کا اپنے گھروں میں اہتمام کرو۔ میں نے آسان طریقہ بھی بتایا تھا، پورا جانور خریدنے کی اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسے 7 لوگ تیار کرو اور 7 لوگ مل کر ایک بڑا جانور خرید لو۔ بڑا جانور خریدنے کے بعد اگر اس کی رقم کو تقسیم کرو گے کٹائی کے بعد بھی تو ایک آدمی کے حصے میں مشکل سے 3,500-4 ہزار روپیہ آتے ہیں۔ تو ایک آدمی 3,500-4 ہزار روپیہ جیب میں 20-25 ہزار کا موبائل جب ہم رکھ سکتے ہیں، مہنگی سے مہنگی ہم گھڑیاں پہن سکتے ہیں، ٹراؤزر اور پینٹ استعمال کر سکتے ہیں، اچھی سے اچھی ٹی شرٹ استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا اپنے لیے سال میں ایک مرتبہ قربانی کے لیے 3,500-4 ہزار روپے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ لہذا یہ غفلت ہے میرے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کرتے کرتے اللہ کے راستے سے اتنے دور ہو جائے کہ اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تمہارے دلوں پر، تمہارے کانوں پر، تمہارے آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دے کہ کبھی عبادت کی توفیق نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنے سارے گناہوں کے باوجود بڑے پیار اور محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اللہ 5 وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے اور سر جھکانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ جب گناہ، حدیث میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، اسی گناہ میں ملوث رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی فضیلت اور احکام والی باتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کی اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں قربانی کے دنوں کے اندر بہانہ بازی سے کام نہ لیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قربانی کا اہتمام کیجیے۔
میں نے بتایا پورا جانور اگر افورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو 7 آدمی مل کر قربانی کا اہتمام کریں. ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے آنگن میں قربانی کا انتظام ہونا چاہیے. ورنہ اگر یہی بہانہ بازی سے کام لیتے رہے ایک دن آئے گا آپ کی اولاد اور نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قربانی کیا ہوتی ہے. لہٰذا اس کا اہتمام کریں. قربانی کی بڑی فضیلت ہے. دوسری روایت ترمذی شریف میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت اللہ کے پاس آئے گا اور آپ کی قربانی کی گواہی دے گا. ترمذی شریف کی روایت فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تیسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے. قرآن کریم کے 17ویں پارے کی آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو ہرگز سینٹینس آپ دیکھیں گے جو عربی کا سینٹینس استعمال کیا ہے قرآن کریم میں لن ینال, یہ لن کا لفظ جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی بھی بات کو بالکل آخری درجے کا انکار کرنا ہو تب اس طرح کا سینٹینس استعمال کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہرگز ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے گوشت کی اور تمہارے خون کی. اللہ کو ضرورت کس کی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, گوشت نہیں پہنچتا, تمہارا خون نہیں پہنچتا, تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا میرے بعد ایک اور روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی تھے. فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے, ہم گئے, ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حضور کا یہ جملہ تمہارے جد امجد تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, اگر اس سنت کو ہم اپنائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے. ایک اور روایت میں فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. یہ بہت سارے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بندے کو اپنی ذات سے قریب کرنے کا, گناہوں سے پاک صاف کرنے کے یہ سب مواقع ہیں. ہمیں ان مواقع کو لپک لینا چاہیے, ان کو اپنا لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کے مواقع کو حاصل کرنا چاہیے. بقیہ قربانی کے دنوں میں جو کرنے کے کام ہوتے ہیں, جانوروں کے بارے میں آپ کو بتایا, اچھے سے اچھا عمدہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس توفیق کے مطابق جانور کو لا کر اللہ کے راستے میں قربانی کرنی چاہیے. پھر ایک بات اور آتی ہے کہ بال اور ناخن کاٹنے کا حکم. بال اور ناخن کاٹنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحى فليمسك عن شعره واظفاره. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر قربانی کرنے کا ارادہ کرے اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب کا حکم نہیں, یہ مستحب چیز ہے, اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاجی وہاں پر احرام کی حالت میں ہیں, انہوں نے بھی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے ہیں. ہم یہاں پر رہ کر ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے. یہ مستحب چیز ہے. لہٰذا میں نے بتایا آج 28واں چاند ہے, کل 29واں چاند ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چاند ہونے کے امکانات ہے کہ نہیں ہے, چاند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر کل شام کو چاند ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنے پورے بدن کی صفائی کر لینی ہے, اور اگر کل چاند نہیں ہوتا ہے تو پرسوں سنڈے کو آپ کے پاس موقع ہے, آپ سنڈے کے دن بھی اپنے پورے بدن کی صفائی کر سکتے ہیں, ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو ناخن بال وغیرہ نہیں بنانا ہے تب تک جب تک کہ آپ کی قربانی ہو جاتی ہے. بتا دوں پھر سے کہ یہ مستحب عمل ہے. اگر کسی نے کاٹ لیا تو اس کی وجہ سے کوئی گنہگار نہیں ہوگا, یہ بات بھی آپ یاد رکھیں.
دوسرا ضروری کام میں نے پہلے ہی بتا دیا، یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. وہ تو انشاءاللہ 9ویں ذی الحجہ سے پہلے ایک جمعہ آئے گا، آپ کو دوبارہ ہم یاد دلائیں گے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا. اور پھر بقرعید کے دنوں میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو کب سے کب تک پڑھنا ہے وہ آئندہ جمعہ کو بتائیں گے آپ کو، کیونکہ ابھی آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئندہ جمعہ کو بتائیں گے کب سے کب تک آپ کو وہ تکبیر تشریق پڑھنی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے معاملے میں اہتمام کریں میرے بھائی. مسائل اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی مسجدوں میں اماموں کے پاس جا کر، علماء کرام کے پاس جا کر مسائل معلوم کرو کہ میرے پاس کیا پراپرٹی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ میں کبھی یہاں سے بتاتا بھی نہیں ہوں. اس لیے آپ اپنے اپنے علماء کے پاس جا کے معلوم کرو کہ میں قربانی کا مستحق ہوں کہ نہیں ہوں، مجھے قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. مسائل معلوم کرو. اللہ نے اگر آپ کو مستحق بنایا ہے تو قربانی ضرور کرو. اپنے دیگر کام کو آگے پیچھے کرو، پیسوں کے حساب کو آگے پیچھے کرو، لیکن قربانی کا اہتمام کرو اور اس کا گوشت زیادہ سے زیادہ غریبوں تک، محتاجوں تک، مسکینوں تک پہنچاؤ. قربانی اصل یہی ہے کہ ہمارا گوشت دوسروں کے گھر میں پہنچے اور ہمارا پہلا گوشت جائے اور اس کے دسترخوان کے اوپر وہ اور اس کے بچے کھائے. یہی اصل قربانی کا مقصد ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا